اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، حزب واحدہ دجال کی خفیہ فوج اور سازش سیریز 72 ٹی وی کی اس خصوصی پیشکش کو لے کر، اس کی پہلی قسط لے کر میں آپ کا خادم ڈاکٹر نجم ریحان حاضر خدمت ہوں۔ اس پہلی قسط میں آپ دیکھیں گے احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دجال کے بارے میں کیا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دجال جو ہے کوئی آنے والا شخص نہیں ہے، دجال ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسے سمجھتی ہے کہ دجال کوئی سافٹ ویئر بن کر، کوئی ٹیلی ویژن بن کر، کوئی موبائل بن کر آپ کی زندگی میں شامل ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی غلط فہمی ہے کہ دجال کوئی انسان کی شکل میں نہیں آئے گا، کوئی اس کا فزیکل فارم نہیں ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو آپ کے جو ڈاؤٹس ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پہلی قسط دجال کی خفیہ فوج اور سازش میں ہم آپ کو احادیث نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ دجال واقعی میں ایک انسان نما شخص ہے جس کا فزیکل فارم ہے، اور وہ باضابطہ طور پر خروج اس کا ہوگا، اور وہ کیسی ہوگا آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو مسیح دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ آج کا انسان کس قدر افسوسناک صورتحال سے دوچار ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں کہ نہ جانتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی دجالی نظام سے گزر رہا ہے۔ دجال کے جاسوس اور اس کی خفیہ فوج نے آج کے انسان کو بری طرح سے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، لیکن افسوس کہ لوگوں کو احساس تک نہیں ہے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لبادے کی موجودگی میں وہ اس بارے میں سوچنا بھی پاگل پن سمجھتے ہیں۔ دجال کا نظام نہ صرف مسلمانوں کا ہی دشمن نہیں، بلکہ اس نظام نے دنیا کے ہر مذہب کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے آگاہ کیا ہے، مگر ہائے مسلمان کبھی فرصت نہ ملی کہ احادیث کو سنیں، پڑھیں، اور نوجوان نسل پر اس کا بہت اثر ہوا جو آج ہمارے معاشرے میں دکھ رہا ہے۔ دجال کون ہے؟ دجال کے بارے میں مسلمانوں میں مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ دجال کسی عالمگیری نظام کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ دجال ایک انسان ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا دجال کسی نظام یعنی سسٹم کا نام ہے یا وہ انسانی رنگ و روپ والی جنس کا ہے۔ اس بات کو صاف طور پر جاننے کے لیے ہمیں احادیث کا باریک بینی سے تجزیہ کرنا پڑے گا۔ اسلام میں دجال کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، قرآن پاک میں دجال کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں ہے۔ عیسائیوں میں دجال کو اینٹی کرائسٹ کہا جاتا ہے، اور اس کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تصور قریب قریب ویسا ہی ہے جیسا احادیث میں ذکر آیا ہے، جبکہ یہودی بھی اپنے کسی عظیم بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں دنیا میں عزت دلوائے گا۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال نامی آدمی کا تصور صرف اسلام تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے 3 سب سے بڑے الہامی مذاہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ 3 بڑے الہامی مذاہب میں ایک جیسا تصور پایا جانا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ ویسے بھی احادیث میں آیا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال کی حقیقت سمجھنے کے لیے احادیث کو باریک بینی سے سمجھنا ضروری ہے، تب ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تم کو دجال سے ڈراتا ہوں، اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، مگر میں اس کی ایک نشانی تم کو کہہ دیتا ہوں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ وہ مردود کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اور اللہ کالا نہیں۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی، دجال کا تذکرہ ہر پیغمبر نے اپنی امت سے کیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ ایک شخص ہے۔ دوسری، دجال کی نشانی صرف مسلمانوں کو بتائی گئی ہے، اور دوسری امتوں کو اس کا علم نہیں ہے۔
یعنی ان قوموں کے پاس ایسی کوئی نشانی نہیں ہے جسے وہ دجال کو پہچان سکے۔ تیسری، دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، یعنی کہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔ اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہوگا کہ بہت سے مسلمانوں کے پاس دجال کا تصور یوں ہے کہ دجال قیامت کے آخری دنوں میں پیدا ہوگا جو ایک آنکھ والا ہوگا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو میں اس کے ساتھ جھگڑا کرنے والا ہوں اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی، تم میں سے جو اس کو پالے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے وہ ملک شام اور عراق کے درمیان سے ظاہر ہوگا۔ یہ حدیث مشکات شریف کی ہے۔ اس حدیث سے 5 اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ کسی جگہ سے ظاہر ہوگا، جس کی تفصیل ہم آپ کو آگے سمجھائیں گے۔ دجال نوجوانی کی حالت میں ہوگا، یعنی دیکھنے میں بہت طاقتور نظر آئے گا۔ دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے، دجال کی ایک آنکھ پھوٹی ہوگی، دجال شام اور عراق کے بیچ کے علاقے سے ظاہر ہوگا۔ دوسری روایات میں خراسان کا نام لیا گیا ہے۔ ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال ہرگز کسی عالمگیری نظام یعنی سسٹم کا نام نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے دماغ سے ہم خود اپنے آپ سے یہ فتویٰ لے رہے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ اس کے برعکس یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ دجال ایک جیتا جاگتا انسانی شکل والا ہوگا۔ جو مسلمان محض یہ سمجھتے ہیں کہ دجال ایک عالمگیری نظام یعنی کہ ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے اور یہ اس طرح سے سمجھتے ہیں، وہ مسلمان غلطی پر ہیں۔ دجال کے عالمگیری فتنے کو ہم اس ویڈیو میں آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اس موضوع پر جس کی تحقیق ہم 4 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ دجال کی وہ خفیہ فوج جو ہزاروں سال کی محنت کے بعد دھیرے دھیرے کچھ 800 برس سے اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ آج دنیا کے تمام ادارے ان کی اپنی مٹھی میں ہیں، اور دنیا میں ہونے والی بڑی سازش اور تباہی و نقصان کے پیچھے یہی دجال کی خفیہ فوج کام کرتی آ رہی ہے۔ لیکن زمانے کو نظر کچھ اور ہی آتا ہے۔ میری اس تحقیق میں بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ خفیہ فوج کے وہ کون سے اراکین ہیں جو دجال سے مسلسل رابطے میں ہیں اور اس کی ہدایت کے مطابق دنیا میں ایک خفیہ ایجنڈا چلا رہے ہیں۔ میری اس تحقیق کو میں نے پوری نیک نیتی اور غیر جانبداری سے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ میری اس تحقیق کو آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا مقصد اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ دنیا میں دجالی نظام اور دجال کو دنیا میں ظاہر کرنے کے ہمیشہ سے ایک گروہ موجود رہا ہے، اور اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ معاشی نظام یعنی اکنامک سسٹم ان کا بنیادی اور سب سے طاقتور ہتھیار ہے، جس کی مدد سے یہ گروہ حکومتوں اور عام لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھتا ہے۔ خفیہ فوج کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی تاریخ کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ تاریخ سے ملے کچھ شواہد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ گروہ سب سے زیادہ اس وقت طاقت میں آیا جب عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما پاپ اربن دوم نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں جسے عیسائی مقدس جنگ کہتے ہیں جو کروسیڈ کہلاتی ہیں کا آغاز کیا۔ پاپ اربن دوم نے کارمونٹ کونسل میں جو اس کی سربراہی میں منعقد ہوئی تھی، اس کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ مشرق میں مقدس مقامات کی بے حرمتی کی گئی ہے اور عیسائی زائرین پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے اس دعوے نے ساری یورپ کو ایک جھنڈے کے نیچے یکجا کر دیا اور یہ سارے ممالک جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ اس کی یہ بات سچ کے برخلاف تھی۔ حالانکہ مشرقی وسطیٰ کے عیسائی عزت کے ساتھ آزادانہ زندگی جی رہے تھے، جنہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری چھوٹ تھی۔ دراصل یہ ایک سازش تھی مشرقی وسطیٰ کے خلاف اعلان جنگ کرنے کی۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ بھی تھا کہ تمام یورپی ممالک نے اپنے اپنے فائدے کے لیے اس جنگ میں حصہ لیا۔ انگریزی مورخ ڈونالڈ کویلر نے اپنی کتاب کروسیڈز کنٹریبیوٹرز میں لکھتے ہیں کہ فرانسیسی اور زیادہ زمین چاہتے تھے، اطالوی تاجروں کو مشرقی بندرگاہوں کی ضرورت تھی، اور پاپ نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو لوگ اس صلیبی جنگ میں حصہ لیں گے
ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ پاپ کے اس بیان سے متاثر ہو کر صلیبی جنگوں کے آغاز میں عیسائیوں کا ایک جنونی گروہ جو غیر منظم شہری افراد پر مشتمل تھا، مشرقی وسطی پر اچانک حملہ ور ہوا جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد یورپ کے کچھ سرداروں پر مشتمل فوج نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور اس کے ایک حصے پر قبضہ کر کے صلیبی ریاست قائم کر لی۔ یورپ کے سردار نائٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نائٹس مسلسل ایک کے بعد ایک حملہ کرتے گئے جن میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ صلیبی جنگوں کی مسلسل کامیابیوں نے نائٹس کی عزت اور وقار کو بھی بڑھا دیا تھا۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں اور عیسائی قوم میں ان نائٹس کا شمار انتہائی متبرک شخصیات میں ہونے لگا۔ اس جماعت کے بانیوں کو یروشلم کے بادشاہ کی طرف سے بہت ہی زیادہ امداد اور محبت حاصل ہوئی تھی اور ان کے مسلسل کامیابیوں سے خوش بادشاہ نے انہیں یروشلم کی سب سے مقدس زمین عطا کی، اور یہ جگہ وہ تھی جہاں کبھی ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا جو اس وقت ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ تاریخ اسلام کی یہ وہی جگہ ہے جسے آج ہم بیت المقدس کہتے ہیں، اور اس طرح سے یہ نائٹس ایک جگہ کے محافظ بن گئے، اور اس وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو نائٹ سے نائٹ ٹیمپلرز کہنے لگے۔ لیکن مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے پس پردہ یہ لوگ اس متبرک جگہ پر کسی چیز کی تلاش کر رہے تھے، اور اس تلاش اور تحقیقات نے انہیں ان باقیہ جات تک پہنچا دیا تھا جن میں کچھ خفیہ روایات کے اثرات تھے، اور یہ قدیم یہودیوں کے عقائد تھے۔ ان کا سامنا ایک ایسی تعلیمات سے ہوا جو کہ قدیم یہودیوں کی مشرکانہ حصہ قبالہ جادو یعنی قبالہ میجک جو کہ خفیہ نشانات اور علامات پر مشتمل تھا۔ اس کی تفصیل ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے۔ نائٹ ٹیمپلرز نے اپنی مذہبی حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سودی بینک کاری نظام یعنی دنیا کا پہلا انٹرسٹ بیس بینکنگ سسٹم قائم کیا۔ لوگوں کے زیورات، چاندی کے سکے اور سونا محفوظ کرنے کے نام پر یہ لوگ اکٹھا کرنے لگے۔ اس کے بدلے انہوں نے اس کی رسیدیں جاری کی اور لوگوں کے اس بات کے لیے مطمئن کیا کہ وہ جب چاہے اپنا سونا، اپنا پیسہ اس رسید کو بتا کر واپس لے سکتے ہیں، اور کچھ ہی دنوں میں ان کے پاس بے تحاشا سونا اکٹھا ہو گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس سونے کو قرض کی صورت میں جاری کر دیا۔ اس قرض پر وہ قرضداروں سے سود لیا کرتے تھے۔ یہاں سے دنیا میں باضابطہ طور پر سودی نظام قائم کیا گیا جو آج تک ہمارے بیچ بینکنگ سسٹم کے نام سے موجود ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ سونا کسی اور کا تھا اور اس پر سود کی شکل میں پیسہ کما کر عیاشی کوئی اور ہی کر رہے تھے۔ نائٹ ٹیمپلرز پر قبالہ جادو کا بہت اثر ہوا تھا اور سودی نظام بھی اسی کا ایک نتیجہ تھا۔ اس کے بعد یہ ٹیمپلرز عیسائی نہیں رہے بلکہ قبالہ پر ایمان رکھنے لگے تھے۔ قبالہ جادو۔ قبالہ کا آغاز قدیم مصر سے ہوا تھا اور اس نے تمام جادوئی رسومات اور خفیہ علوم اور علامات کی بنیاد ڈالی۔ یہ وہ جادو تھا جس کا راز تعلق فرعون کی سلطنت سے بنتا تھا۔ ٹیمپلرز نے بڑی محنت سے اس کے علوم کو حاصل کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس جادوئی عقیدے کو اپنا بھی لیا۔ یہاں سے ٹیمپلرز نے انہیں نئی شکل دی۔ انہوں نے صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے عیسائی لبادہ اوڑھ کر رکھا تھا، لیکن پس پردہ وہ لوگ قبالہ کے فلسفے پر ایمان لا چکے تھے۔ ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کی پھر سے تعمیر تھا۔ ایک بات اور جان لیں کہ ان لوگوں کا یہ بھی ایمان تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں موجود بدنام جادوگر ایسماڈیس نے حضرت سلیمان کو اپنی جادوئی انگوٹھی دی تھی۔ اس انگوٹھی کے اوپر جو نقش تھا آج وہ سٹار آف ڈیوڈ کہلاتا ہے، اور آج وہی نقش موجودہ اسرائیلی پرچم پر بھی نظر آتا ہے، جو خود ایک علامت ہے جادو کے ماننے والوں کی۔ اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ میں جادوئی قوت آئی تھی۔ حقیقتاً اس بات میں کوئی سچائی نہیں تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان کے عہد حکومت میں، حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو، نیز وہ بھی جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر،
شہر بابل میں جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے، اور نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک کہ یہ نہ کہہ لیتے کہ میری آزمائش ہے، ان پر عمل کر کے کفر نہ کرنا۔ اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے جادوئی منتر۔ آپ دیکھ رہے ہیں 72 ٹی وی۔